کیا کہیے گا؟ کہنے میں بہت ایک بھاری بھرکم نام آتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا پاکستان، لیکن جو صورتحال اس وقت غزہ میں دیکھی جا رہی ہے، فلسطین میں دیکھی جا رہی ہے، اس پر سب خاموش ہے مہذب دنیا؟ بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ بالکل اس میں یہ جو ایک تکلیف دہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے اس کی طرف بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. مگر اس میں ایک تفریق ہمیں کرنی ہوگی. مہذب دنیا وہ ہے نہیں جسے ہم مہذب دنیا کہہ رہے ہیں. سو کالڈ، جی سو کالڈ سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ. ایک تو بات یہ کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مغربی حکومتیں کرتی چلی آئی ہیں اور کر رہی ہیں، اور 100-125 سے زیادہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ نے ملکوں پہ فوج کشی کی ہے، ریڈز کیے ہیں، ملٹری ریڈز ان میں کی ہیں. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. لیٹن امریکہ میں ان کی کیا صورتحال ہے، مڈل ایسٹ میں کیا ہے، سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار کے دوران کیا ہوتا رہا، افریقہ میں کیا ہوتا رہا. تو یہ سب ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر ایک بات پہ میں آپ سے ذرا اختلاف کی جسارت کروں گا، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مغربی حکومتیں ہیں ان کو بریکٹ کر دیا جائے، انہی کے ساتھ آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے اداروں کو بھی بریکٹ کر دیں. یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ جتنی خبریں ہم تک آپ تک پہنچ رہی ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا تو خیر بہت ظاہر ہے کہ مختصر پاکستان کی حد تک مینڈیٹ ہے، اور اس نے ظاہر ہے کہ اس کا جو پچھلا کاؤنسل اجلاس ہوا ہے اس میں بہت ایک سخت بیان بھی جاری کیا، اور اس کے بعد ریزولوشن بھی اور پروٹیسٹ بھی مستقل کر رہے ہیں مختلف شہروں میں پاکستان کی دیگر سول سوسائٹی کے اداروں اور محکموں کے، سرکاری غیر سرکاری سب اداروں کے ساتھ مل کے. وہ تو سب باتیں اپنی جگہ ہیں، اور پاکستان کی اپنی کیا صورتحال ہے اور پاکستان کی کیا اہمیت ہے عالمی سطح پہ، وہ بھی جن مشکلات کا پاکستان شکار ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہیں. مگر جو یہ عالمی تنظیمیں ہیں، FIDH ہے، انٹرنیشنل فیڈریشن آف ہیومن رائٹس کی جو بہت سارے تنظیموں کا جو ایک نیٹ ورک ہے، مرکب ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے. یہ تو بڑے واضح ان کی پوزیشنز ہیں، اور انہی اداروں کی افادیت یہی ہے کہ وہ آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں بچے گا اگر ان اداروں پر اور ذرائع ابلاغ پر، میڈیا پر اس طرح کی پابندیاں عائد کی جائیں یا انہیں کام نہ کرنے دیا جائے جو اس وقت آپ غزہ میں یا دریائے اردن کے مغربی کنارے پر. پھر ہم یونائٹڈ نیشنز کا یہاں پہ ہم رول ڈسکس کر لیتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز جو ہے اسی کی جو آپ کا ایک ڈیکلیریشن تھا، آپ کے گلوبل ڈیکلیریشن جو تھا اس کے تحت آج کا یہ دن منایا جا رہا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بطور ادارہ ناکام ہے. بالکل یونائٹڈ نیشنز اصل میں یونائٹڈ گورنمنٹس ہے، اور یہ یونائٹڈ گورنمنٹس میں جو 5 طاقتیں ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں، جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، جن کو ویٹو کا اختیار ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا غیر جمہوری کام ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوتا ہے، کہ 5 ملک ایسے کیوں ہیں جن کو یہ، یعنی جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین شامل ہیں، جنہیں ویٹو کا اختیار ہے. اور اس میں امریکہ نے جو فوری جنگ بندی کا مطالبہ ہے فلسطین میں، وہ امریکہ نے ویٹو کیا ہے. تو آپ اس سے، یہ بالکل فیلئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اینٹونی گٹیرس جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے پہلے شروع میں بھی بہت زور لگایا، اس کے بعد درمیان میں وہ کچھ ان کے میرے خیال ہے سکرو ٹائٹن کیے گئے ان کے، تاکہ انہیں جو ہے ذرا وہ دھیمے ہو گئے. لیکن پھر وہ دوبارہ جب اس قدر ظلم بڑھا ہے تو وہ دوبارہ بولے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ اس ریزولوشن کو پش کیا تھا گٹیرس نے، جو سیکرٹری جنرل ہیں UN کے. تو لیکن یونائٹڈ نیشنز کی مکمل ناکامی ہے، ناکامی نہیں ہے، وانٹن وائلنس جو ہم وہاں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی صورتحال ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، جو ایک جینوسائیڈ کی ایک صورتحال ہے کہ آپ نے 17,000 لوگ چند ہفتوں میں شہید کر دیے، اور 18,000 پلس ہو گئے. اب تو وہ 18,000 پلس ہو گئے. یہ مجھے بتائیے کہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے. جی حارث صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے حالات اور یہ سو کالڈ جو سویلائزڈ معاشرہ جو ہے، وہ جو کنٹریز ایکسپوز ہوئے ہیں، آپ دنیا کو بٹا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کس حد تک، اور اگر ہے تو پھر آگے کی کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ کہیں نہ کہیں پہ تو ظاہر ہے کہ ان معاملات کو حل ہونا ہے. دیکھیں، ظالم اور مظلوم کی لڑائی دنیا میں جاری ہے. وہ اب اپنی بدترین شکل میں آپ کو نظر آتی ہے. چند ممالک ہیں، چند ملٹی نیشنل ادارے ہیں، چند کوپریشنز ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی معیشت اور معاشرت کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. تو یہ تو ایک عالمی جدوجہد کی ضرورت ہے. اس میں ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے، اور جس طرح کا ایک ہمیں
ایک نیٹ ورک چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کتنی خوشائند بات یہ ہے کہ بہت سے جو نان زائنسٹ جو جوئش پاپولیشنز ہیں دنیا کی، اور جیسے امریکہ میں جو بچے ہیں جوئش اسٹوڈنٹس فار پیلسٹائن، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر قوم سے متعلق جو بھی لوگ ہیں، تمام طبقات فکر، خاص طور پر محنت کش طبقات اور طالب علم، ان سب کو ساری دنیا میں نئے سرے سے منظم ہو کے اس اجارہ دارانہ سرمایہ داری نظام جس کی بنیاد میں جنگ و جدل شامل ہے، جس کی بقا کے لیے جنگ و جدل ضروری ہے، اسے تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے.